وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ عظیم فضل و احسان ہے کہ اس نے ہم کو قرآن مجید جیسی عظیم کتاب، اعظم ترین کتاب پڑھنے اور اس کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمایا، اور الحمدللہ ہم سورہ بقرہ کے 157 آیتیں 157 آیات کا مطالعہ کر چکے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی آیت نمبر 158 سے اپنے مطالعہ کا آغاز کرتے ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ان الصفا والمروة من شعائر اللہ، ان بے شک، الصفا والمروہ، صفا یہ دو پہاڑ کے نام ہیں، الصفا والمروہ۔ یہ اصل میں یعنی کیا کہتے ہیں، بہت بڑے پہاڑ نہیں ہیں، یہ دو پہاڑ ہے۔ اصل میں یہ کیا کہتے ہیں، کعبۃ اللہ سے آپ ایسٹ کی طرف جائیں۔ کعبۃ اللہ آپ میپ کو ایسا بنا لیجئے نا، یہ سینٹر میں کعبہ ہے، کعبہ سے آپ ایسٹ کی طرف جا رہے ہیں، ایسٹ کی طرف میں تھوڑا سا ساؤتھ کی طرف آپ ہٹیں گے، ایسٹ ساؤتھ تھوڑا اگر ایسا ہٹیں گے تو وہاں پر صفا ہے، جو پہلے آیا نا نام ان الصفا، وہاں پر صفا ہے۔ وہ اصل میں ابو قبیس نامی بڑے پہاڑ کا ایک حصہ ہے، ابو قبیس ایک بڑا پہاڑ تھا، اس کا حصہ ہے یہ صفا۔ اور پھر اسی طرح سے المروہ، آپ یہ کعبۃ اللہ ہے، کعبۃ اللہ سے ایسٹ کی طرف نہیں بلکہ آپ سیدھا نارتھ کی طرف چلے جائیے، نارتھ کی طرف جانے کے بعد تھوڑا سا ایسٹ کی طرف آپ پلٹیں گے، جی ایسے نارتھ ایسٹ۔ آپ اس میں کیسا تھا، ایسٹ ساؤتھ، اور اس طرح سے نارتھ ایسٹ۔ یہاں پر جو پہاڑ ہے اس کا نام ہے المروہ، اور یہ اصل میں ایک بڑے پہاڑ جو شمال کی مغرب سے لے کر شمال تک آتا ہے، ایک بڑے پہاڑ کا چین ہے، اس کا نام تھا قعیقیان، جبل قعیقیان، اس کا آخری حصہ تھا یہ مروہ۔ تو یہ صفا ایک پہاڑ ہے اور مروہ ایک پہاڑ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہاڑوں کا نام لیتے ہوئے فرماتا ہے کہ بے شک صفا اور مروہ من شعائر اللہ، من سے، شعائر یہ جمع ہے، اس کا واحد ہے شعیرتن، شعیرتن اس کا مطلب ہوتا ہے علامت، نشانی، جی مخصوص عبادتوں کے لیے، مخصوص جگہوں کے لیے، مخصوص مقامات کے لیے۔ حضرت قبلہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں علامت، مقامات، اوقات، جیسے کعبۃ اللہ شعائر اسلام میں سے ایک شعیرہ ہے، جی عرفات ہے، مزدلفہ ہے، صفا مروہ ہے، یہ سب کیا ہے، مقامات ہے، لیکن یہ شعائر ہے، یہ اسلام کے شعائر، اسلام کے نشانیوں میں سے ہے۔ جمیع مساجد، پھر ٹائم، جیسے رمضان مسلمانوں کے شعائر میں سے، ایکچول میں ہے مہینہ، وہ ٹائم ہے، لیکن یہ مسلمانوں کی، اسلام کے شعائر میں سے ایک شعیرہ ہے، اسلام کے نشانیوں میں سے ایک ہے۔ پھر اسی طرح سے حج کے مہینے، یہ بھی ٹائم ہے۔ پھر عیدین ہے اور جمعہ ہے، یہ عبادت ہے، عید کے لیے نکل کے نماز پڑھنا، جمعہ کے لیے جانا، یہ اسلامی شعائر ہے، اور اسلامی شعائر کو قائم رکھنا واجب ہوتا ہے۔ تو یہ اسلامی شعائر میں، اور اسی طرح سے اذان اور اقامت کا نام بھی حضرت قبلہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اذان ہے اور اقامت ہے، یہ بھی اسلامی شعائر میں سے ایک ہے، اس کو قائم رکھنا ہے۔ ان الصفا والمروة من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کے شعائر میں سے، اللہ کے عطا کردہ نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں۔ فمن حج البیت، پس جو کوئی حج البیت کی ہے، البیت تو کعبۃ اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، حج یہ اصل میں حج کا معنی ہے قصد۔ فمن حج البیت، پس جو کوئی کعبۃ اللہ کے پاس جائے گا حج کرنے کے لیے، حج کرے گا، او اعتمر، یا پھر وہ عمرہ کرے گا۔ حج کا اور عمرہ کا اصل معنی کچھ اور تھا۔ امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں فالحج القصد، حج کا اصل معنی قصد کرنا، ارادہ کرنا، حج کا اصل معنی ارادہ کرنا تھا۔ والاعتمار الزیارہ، جی عمرہ کا اصل معنی کیا تھا، عمرہ کا معنی تھا اصل میں زیارت کرنا، وزٹ کرنا۔ تو حج کا مطلب ارادہ تھا اور عمرہ کا مطلب
وزٹ تھا. ثم غلبا علی قصد البیت و زیارتہ، اور یہ یعنی کعبۃ اللہ کی طرف جانے یعنی حج، حج مخصوص ہو گیا، یہ نام ایک ٹرم بن گیا، یہ ایک ٹرمینالوجی بن گئی. کس چیز کے لیے؟ کعبۃ اللہ کا ہی ارادہ کرنے کے لیے. حج اب کسی اور جگہ کو جانے کے لیے نہیں کہتے، بلکہ حج جو ہے صرف اور صرف کعبۃ اللہ کے جانے کے لیے استعمال کیا جاتا. وہ زیارتی، اسی طرح سے عمرہ کا لفظ اس کی زیارت کے لیے استعمال ہوتا ہے. للنسکین المعروفین وہما فی المعانی کالنجم والبیت فی الاعیان. اب یہ لفظ ایک ٹرمز بن گئے ہیں، خاص ٹرمنالوجی میں آ گئے ہیں. جس طرح سے نجم کا لفظ استعمال ہوتا ہے، نجم سٹار کو کہتے ہیں. ایکچوئل میں آسمان میں کوئی بھی چیز چمکی تو اس کو نجم کہتے تھے، لیکن اب باضابطہ جو سٹار ہوتے ہیں ان کے لیے وہ لفظ پڑ گیا. اسی طرح آیت کریمہ میں البیت کا ذکر آیا. بیت تو اصل میں گھر کو کہتے ہیں نا، فمن حج البیت، بیت تو اصل میں گھر کو کہتے ہیں، لیکن یہاں البیت یعنی بیت اللہ. جی، فمن حج البیت بیت اللہ، اللہ کا گھر مراد ہوگا. فمن حج البیت او اعتمر، پس جو کوئی اللہ کے گھر کا حج کا ارادہ کرے یا پھر عمرہ کرے، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے پس اس پر کوئی گناہ نہیں. فلا پس نہیں ہے، پس لا نہیں، فلا پس نہیں ہے، جناح علیہ گناہ اس پر. جناح بولتے ہیں ذمہ داری، یہ آپ کیوں کرے، یہ آپ جو غلط کام کرتے اس کو جناح کہیں. فلا جناح علیہ، پس اس سے کوئی پوچھ گچھ والا کوئی بات نہیں ہوگی، اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. ان یطوف بہما، کہ وہ ان دونوں کے درمیان طواف کرے، ان دونوں کے ذریعے طواف کرے. یطوف اصل میں طواف کو کہتے ہیں، اطراف میں پھرنے کو کہتے ہیں، لیکن تطوف بی کا صلہ آیا تو یعنی ان دونوں کے ذریعے طواف کرے، یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں. صفا اور مروہ کے درمیان طواف کرنا یعنی ان کے درمیان سعی کرنا، چلنا اور دوڑنا، ان دونوں یہ کام کرنے میں اب کوئی گناہ نہیں ہے. ہاں بس صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا تو نیکی کا کام، ثواب کا کام ہے. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ نہیں ہے فرما رہا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے، امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں، کہتے ہیں قیل کان علی الصفا اساف وعلی المروۃ نائلہ وہما صنمان. فرماتے ہیں کہ صفا پہاڑ کے اوپر حضرت قبلہ رحمۃ اللہ علیہ صرف اتنا جملہ فرما دیے کہ وہاں پر بت رکھے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے اچھے لوگ وہاں پر جا کر درمیان میں سعی کرنے کو برا سمجھتے تھے. مختصراً فرما دیے، امام نصفی اس کی ڈیٹیل بتاتے ہیں. فرماتے کہا جاتا ہے کہ صفا کے اوپر اساف نامی ایک بت تھا. اساف نام تھا اس کا، ایک بڑا بت تھا، پتھر کا بنا ہوا، ایک مرد آدمی کا اسٹیچو تھا، بت تھا، اس کی پوجا ہوتی تھی. وعلی المروۃ نائلہ، اور مروہ پہاڑ کے اوپر نائلہ نام کی ایک کیا کہتے ہیں ایک بت تھا، فیمیل بت تھا، جس کو فیمیل کی شکل میں وہما صنمانی، اس کی پوجا ہوتی تھی. یروى انہما کانا رجلا وامرأة، روایتوں میں آتا ہے کہ یہ اصل میں ایک مرد اور ایک عورت تھے. اساف نامی ایک مرد تھا اور کیا کہتے ہیں نائلہ نامی ایک عورت تھی. زنیا فی الکعبۃ، یہ دونوں نے کعبۃ اللہ میں زنا کیا. فمسخا حجرین، پس ان کو پتھر میں مسخ کر دیا گیا، یعنی انسان جا کر یہ اللہ کا عذاب ان کے اوپر نازل ہوا، ایسی لعنت نازل ہوئی کہ یہ پتھر میں تبدیل ہو گئے، پتھر میں تبدیل ہو گئے. فوضع علیہما لیعتبر بہما، پس ان دونوں سے عبرت حاصل کرنے کے لیے ان دونوں پتھروں کو، جو انسان تھے پتھر بنا دیے گئے تھے، ان دونوں پتھروں کو اٹھا کر صفا اور مروہ پر رکھ دیے تھے تاکہ لوگ درس حاصل کرے، عبرت حاصل کرے کہ کعبۃ اللہ کے آس پاس میں ایسے گناہ نہیں کرتے، گناہ کرنے سے بچنے کے لیے، عبرت حاصل کرنے کے لیے رکھا گیا. فلما طالت المدت عبدا من دون اللہ، بس زمانہ گزرتا گیا، پھر ایک وقت ایسا آیا کہ وہ جو عبرت کے لیے جو مورتیاں رکھی گئی تھی، انہی مورتیوں کی پھر دوبارہ پوجا شروع ہو گئی، انہی مورتیوں کی پوجا شروع ہو گئی. وَكَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا سَعُوا مَسَحُوهُمَا، اور اہل جاہلیت، ایام جاہلیت میں اسلام سے قبل لوگ کیا کرتے تھے، جب یہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتے تھے تو جا کر اس پہ سے، وہ مورتیوں پہ سے ہاتھ پھیرتے تھے، برکت کے لیے، برکت کا تصور تھا.
مورتی کے اوپر سے ہاتھ پھیرتے اور اپنے اوپر پھیر لیتے، اس طرح سے عبادت کرتے ان کی اور اس سے برکت حاصل کرنا ہے سمجھتے۔ فلما جاء الاسلام وکسرت الاوثان، پس جب اسلام آ گیا اور اسلام آنے کے بعد مکہ فتح ہو گیا، اور مکہ فتح ہونے کے بعد کعبۃ اللہ کے اطراف سے سارے بت ہٹائے گئے، ان میں سے یہ اساف اور نائلہ کے یہ جو بت تھے صفا اور مروہ کے اوپر، یہ بھی بت بھی، یہ مورتیاں بھی ہٹا دی گئی۔ وَكُسِرَتِ الْأَوْثَانِ كَرِهَ الْمُسْلِمُونَ طَوَافَهُ، سارے مورتیاں ہٹا دینے کے باوجود بھی، کیونکہ صفا اور مروہ کے درمیان یہ عمل ہوتا تھا، لوگ جاتے ادھر یہ مورتی کو سجدہ کرتے، پھر یہ مورتی کو سجدہ کرتے، اس کے اوپر ہاتھ پھیرتے اور اس کے اوپر ہاتھ پھیرتے، یہ کام کرتے تھے لوگ۔ تو اب جو مسلمان جن کے دلوں میں توحید گھر کر گئی، اب وہ غیر اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کچھ کرنے والے نہیں تھے، کوئی عبادت کرنے والے نہیں تھے، ان لوگوں کو وہاں پر جا کر سعی کرنا اچھا نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ وہاں پر سعی کی جاتی تھی اس وجہ سے تو وہ ان کو خراب دکھنے لگا۔ کرہ المسلمون الطواف بینہما لاجل فعل الجاہلیہ، ان ایام جاہلیت کے کاموں کی وجہ سے ان کو سعی کرنا اچھا نہیں لگا۔ فرفع عنہم الجناح بقولہ فلا جناح، بس اللہ تبارک و تعالی یہ الفاظ لا کر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، اب اس کے درمیان طواف کرنا اور سعی کرنا، یعنی کہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنے میں اب کوئی گناہ نہیں ہے، یہ کہہ کے مسلمانوں کے ذہن میں جو یہ بات بیٹھ گئی تھی، نہیں بھی وہ جگہ تو ناپسندیدہ ہے، یہ ناپسندیدگی کو ہٹا دیا کہ اب جا کر وہاں پر سعی کرو، صفا تک جاؤ اور مروہ تک جاؤ، کیوں جاؤ جی، جا سکتے ہیں، اب کوئی گناہ نہیں ہوگا، اب کرنا ثواب ہی ہے، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سعی کر کے بتا بھی دیے، اس کو سنت بھی بنا دیے ہے۔ اب بعض فقہا کے نزدیک حج کے دوران، بعض فقہا کے نزدیک یہ فرض ہے کہ اگر یہ چھوٹ جائے تو حج ہی نہیں ہوتا، اور بعض فقہا کے نزدیک یہ واجب ہے، جیسا کہ حضرت قبلہ رحمۃ اللہ علیہ لکھیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس یہ واجب ہے، اور واجب کے چھوڑنے سے دم لازم آتا ہے، یعنی کوئی آدمی اگر سعی نہیں کر سکا اور اس کے بدلے میں اگر ایک بکرا قربان کر دیتا ہے تو وہ اس کا کفارہ ہو جاتا ہے، وہ دم ادا کرنے کے ساتھ وہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اب کرنا کیوں ہے یہ؟ فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، بس کوئی اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ ان دونوں کے درمیان سعی کرے۔ ومن تطوع خیرا، اور جو کوئی خوشی کے ساتھ اچھا کام کرے، جی تطوع کہتے ہیں اچھا کام کرنا، اچھے کام کے لیے خوشی سے کرنا، جی ایک ہوتا طوع، اس کا اپوزٹ آتا ہے قرآن میں طوعا و کرہا کا لفظ آیا ہے، جی طوع کہتے ہیں کوئی بھی کام خوشی خوشی کرنا، اور کرہا کوئی کام نہیں چاہتے ہوئے مجبوراً کرنا، تو اسی سے بنا ہے تطوع۔ جی اسی طرح سے آپ عربستان میں جو لوگ سعودیہ وغیرہ جانا آنا ہوتا ہے یا وہاں رہنا ہوتا ہے، وہ لوگ لفظ سنے ہوں گے مطوع، سعودیہ میں، امارات میں، قطر میں، ہر جگہ استعمال ہوتا ہے مطوع۔ مطوع جو مولانا لوگ ہوتے ہیں، داڑھی والے، رومال والے جو ہوتے ہیں، ان کو مطوع بولتے ہیں۔ مطوع کیا ہے اصل میں؟ مطوع اصل میں کہتے ہیں خوشی سے اچھائی کا کام بنا معاوضے کے کرنے والے، خوشی خوشی جو بھائی دین کا کام کرنا ہے، چلو بھائی میں حاضر ہوں، میں روزانہ اتنا ٹائم دینے کے لیے تیار ہوں، میں کام کر رہا ہوں۔ تو جو دین کا کام مرضی سے کرتا ہے، کوئی سیلری یا ڈیوٹی کی بنیاد پر نہیں، ایسے آدمی کو مطوع کہتے تھے۔ متطوع ہے اصل لفظ، تو متطوع ہے، متطوع سے جا کے متطوع بن جاتا ہے وہ۔ ومن تطوع خیرا، اس میں بھی تطوع جو ہے اسی طرح سے تھا، ٹھیک ہے۔ تو ومن تطوع خیرا، جو خوشی سے بھلائی کا کام کرنا چاہتے، فإن اللہ شاکر علیم، پس بے شک اللہ تعالی شاکر ہے، شکر ادا کرنے والا ہے، یعنی بندوں کے عبادتوں کا قدردان ہے۔ جب کوئی بندہ سعی کرتا ہے، طواف کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، کوئی اچھے کام کرتا ہے، تو ہرگز یہ نہیں سمجھنا کہ آپ کی کوئی عبادت اللہ کی نظر میں چھوٹی ہے، نہیں۔ اگر آپ اخلاص سے کام کر رہے ہیں، کچھ نہیں، آپ جو ہے چڑیوں کو دانہ ڈالے، کوے کو پانی پلا دیجئے، یہ کام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قدر کی نظر سے دیکھتا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اخلاص ہونا چاہیے، اللہ کے لیے کرنا چاہیے۔ اگر آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ، جو کوئی بھلائی کا کام خوشی خوشی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھلائی کے وہ ایکشن کو، بڑا ہو تب بھی، چھوٹا کام ہو تب بھی، ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے یہ ایکشن کے، اس کے یہ بھلائی کام کے، اچھے کام کے کا قدردان ہے، قدر شناس ہے، اللہ تعالیٰ اس کی قدر کرتا ہے، علیم اس کے نیت سے اور اس کے ارادے سے واقف ہے۔ جی علیم، ایسا نہیں کہ آپ بھلائی کا پروگرام کریں اور ایسا یعنی غریب کو
ہم دیکھتے ہیں یہ آج کل ہوتا ہے جی، غریب کو چاول کی تھیلی دے رہے ہیں اور نظر کیمرے پہ سے نہیں ہٹ رہی ہے، کیمرے میں فوٹو آ گئی، ہاں فوٹو آ گئی، بینر آ گیا، ہاں میری فوٹو اوپر لگ گئی، لگ گئی، بس یہ جو ہوتا ہے تو یہ ومن تطوع خیرا نہیں ہے یہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ جہاں پر بھلائی کا قدردان بھی ہے وہاں پر جانتا بھی ہے کہ یہ بھلائی کر رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، یہ بھلائی کر رہا ہے یا عزت خرید رہا ہے، یہ بھلائی کر رہا ہے یا ریاکاری کر رہا ہے، یہ بھلائی کر رہا ہے یا کچھ دوسرا کام کر رہا ہے، جی اللہ اکبر۔ تو اس طرح سے ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ اب یہ مضمون جو شروع ہوا اب یہاں پر صفا اور مروہ کے شعائر کو اور ان کی عظمت کو بیان کرنا شروع کر دیا گیا ہے۔ سوال یہ آتا ہے کہ یہ جو بیان اوپر سے چل رہا تھا، پہلے تو بنو اسرائیل سے متعلق خوب کہا گیا، اوپر بیان صبر کا چل رہا تھا۔ آیت نمبر 153 سے آپ غور کریں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، پورا بیان جو ہے صبر کی فوائد، صبر کی اہمیت اور صبر کرنے والوں کو کیا جزا ملے گا، یہ مضمون یہ چل رہا تھا۔ آیت نمبر 153، 154، 155، 156 اور 157، جی یہاں تک تقریباً 5 آیتیں، جی ہاں 5 آیتیں کنٹینیو صبر کی اہمیت، اس کے فوائد اور صبر کرنے والوں کی عظمت اور ان کی شان اور ان کی فضیلت، یہ اللہ تبارک و تعالی بیان کرتے کرتے اچانک ان الصفا والمروہ، یہ جو صفا اور مروہ کے طرف آ گیا ہے، اس کی حکمت یہ بتاتے ہیں حضرت بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ کہ صبر کرنے والوں کا بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد اللہ تعالیٰ صابرین کے اعمال کی نقل کو عبادت فرماتا ہے۔ جو لوگ قدیم زمانے میں صابر گزرے ہیں، اللہ کی راہ میں مضبوطی کے ساتھ کام کرنے والے جو گزرے ہیں، جی جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، آپ دیکھیں یہ لوگ کا صبر کیسا تھا، یہ لوگ کا صبر کیسا تھا۔ ان کو کہا گیا کہ بیوی بچوں کو لا کر آپ کیا کہتے وادٍ غیر ذی زرع، ایک ڈیزرٹ والا ریتی والے علاقے میں، جی ایک صحرا کے اندر، بیابان کے اندر جو ہے آپ چھوڑ دیجئے، وہ چھوڑ دیے۔ جی ان کو کہا گیا اس مقام پر کعبۃ اللہ تعمیر کریے، وہ کر دیے۔ ان کو کہا گیا بیٹے کو ذبح کرو، تیار ہو گئے۔ بیٹا بھی جو ہے اپنا گلا دے کر بیٹھ گیا۔ کیسا صبر تھا جی۔ بی بی ہاجرہ کیسا تیار ہوئی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اپنے نو مولود گود والے بچے کو لے کر آپ کو ریگستان میں رہنا، یہ اللہ کا حکم ہے۔ وہ اف نہیں کہی، وہ اف نہیں کہی کہ میرا کیا ہوگا، میرا کیسا ہوگا، نہیں، یہ کیسے صبر والے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور ہاجرہ علیہ السلام، یہ تینوں۔ اب ان کے اعمال، یہ کون تھے یہ تینوں صبر کرنے والے تھے۔ اب ان تینوں صبر کرنے والوں کے اعمال کی نقل کرنا، ان کے اعمال کی کاپی کرنا، کس طرح سے کاپی کرنا ہے صاحب؟ آپ دیکھیے، طواف کرنا، سعی کرنا، کعبۃ اللہ کو آباد کرنا، قربانی دینا، یہ سب ان کے اعمال تھے، اصل میں ان کا کیا ہوا کام تھا۔ بی بی ہاجرہ علیہ السلام جو ہے پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ لگا رہی تھی، پانی کی تلاش کرتے ہوئے۔ ان کا جو عمل تھا، جی اللہ کی راہ میں جو استقامت سے کھڑے رہے تھے، ان کے عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی نسلوں کے لیے عبادت بنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت بنا دیا، ٹھیک ہے۔ اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صبر کی اتنی قدر کیا ہے کہ ان کی عبادتوں کو، ان کے اداؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت بنا دیا۔ اب یہ بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ بہت اہم مضمون کی طرف لے جاتا ہے بندوں کو، فرماتا ہے